السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما انزل اللہ من داء الا انزل معه دواء، وقال الآخر الطہور شطر الایمان۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل لخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد و بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے، اور جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے طب نبوی اور میڈیکل سائنس۔ آغاز میں چونکہ موضوع ہے طب نبوی اور میڈیکل سائنس، لہٰذا میں آغاز طب نبوی اور میڈیکل سائنس کے ان تصورات سے کرتا ہوں جو طبی تصورات ہیں۔ ہر تصور کی ایک روحانی توجیہ بھی ہے، مذہبی توجیہ بھی ہے، اخلاقی توجیہ بھی ہے، اعتقادی توجیہ بھی ہے، بے شمار توجیہات ہیں، لیکن اس سیمینار کے حوالے سے میں تصورات طب نبوی اور تصورات میڈیکل سائنس میں متعدد توجیہات میں سے فقط طبی توجیہ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جملہ تعلیمات کا آغاز طہارت ہی سے ہوتا ہے، اور حفظان صحت کے اصولوں کا پہلا قدم اور پہلا اصول طہارت ہے۔ میں اس کے ساتھ کچھ اسپیشل ریفرنس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما انزل اللہ من داء الا انزل معه دواء، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، طہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، اور النظافت نصف الایمان، اور صفائی اور طہارت یہ آدھا ایمان ہے۔ اس سلسلے میں طہارت کا باب تعلیمات میں شروع ہوتا ہے ان مقامات کی طہارت سے جہاں سے فضلات خارج ہوتے ہیں، پاخانہ اور پیشاب کی صورت میں۔ یہ طہارت کا پہلا اصول ہے جس کو ہم میں سے ہر شخص، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر طہارت کا کوئی تصور مکمل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جائے پیشاب و پخانہ کو صاف کرنا، پانی سے دھونا لازم قرار دے دیا۔ آج مغرب اور سائنسدان اس تصور کو اپناتے ہوئے پانی کو ترک کر کے اس کی جگہ کاغذ کے استعمال کو رواج دے رہا ہے، اور ہم اس مغرب تہذیب کی پیروی میں پانی کی طہارت کو چھوڑ کر کاغذ کے استعمال کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اسی میں عافیت ہوگی۔ نہیں، میڈیکل سائنس جب بھی کسی حتمی طبی نتیجے پر پہنچے گی، اسے یہ اعلان کرنا ہوگا کہ عافیت اس میں نہیں ہے، بلکہ عافیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے بیان کردہ اصولوں میں ہے۔ کیونکہ وہ لوگ جو ان مقامات کی صفائی پانی سے نہیں کرتے، طب جدید بتاتی ہے جو لوگ کاغذ سے ان مقامات کی صفائی کرتے ہیں تو کاغذ کے استعمال کرنے سے پاخانہ اور پیشاب کی جگہ کے قریب پیلونیڈل سائنس کے نام سے ایک پھورا بالدار ابھرتا ہے جو پاخانے کی جگہ کے قریب جنم لیتا ہے، اور اس کا کوئی علاج میڈیسن سے نہیں ہے، فقط اس کا علاج آپریشن ہے،
اور جو لوگ پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں وہ اس موذی مرض سے نجات پا جاتے ہیں، اور جو لوگ پیشاب کی جگہ کو پانی سے نہیں دھوتے وہ پیشاب کے راستے سے گردوں میں پیپ کے ذریعے انفیکشن پھیلتا ہے، پھر یہ جراثیم بالخصوص عورتوں میں پاخانے کے جراثیم پیشاب کی نالی میں آسانی سے چلے جاتے ہیں اور سوزش اور پیپ کا باعث بنتے ہیں اور مہلک بیماری کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ ان کا علاج مغرب اپنے جدید طرز طہارت میں مہیا نہیں کر سکا۔ اگر اس کا علاج ہے تو فقط اور فقط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقۂ طہارت میں ہے، اور حضور کا طریقۂ طہارت کیا ہے؟ پانی سے ان مقامات کو دھونا جہاں سے فضلات خارج ہوتے ہیں۔ اس کے بعد طہارت کا دوسرا جز ہے وضو۔ وضو کیا ہے؟ اگر آپ توجہ سے دیکھیں تو انسانی جسم کے وہ اعضاء جو لباس سے باہر رہتے ہیں، ڈھکے نہیں رہتے، ننگے رہتے ہیں، ان کو دھونا وضو ہے۔ یعنی آپ کے سر سے پاؤں تک جہاں جہاں آپ کا لباس ہے، وضو میں ان کو نہیں دھویا جاتا۔ ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے، چہرے کو دھویا جاتا ہے، کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، مسح کیا جاتا ہے، علی ھذہ القیاس پاؤں کو دھویا جاتا ہے۔ تو وہ اعضاء جو لباس سے ڈھکے رہتے ہیں وہ اکثر جراثیم سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں جراثیم، اور وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ننگی جگہ جو ہے وہ جراثیم کے لیے موضوع ہے، اور ناک اور منہ کے سوراخ جو جراثیم کے داخل ہونے کا راستہ قرار پاتے ہیں۔ وضو کی صورت میں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ان تمام ننگے اعضاء کے حصوں کی جگہ کو دھونے کی ایک بار نہیں بلکہ دن میں 5 مرتبہ دھونے کی تلقین فرمائی، تاکہ اس گندے ماحول میں، گرد آلود ماحول میں، بیماریوں کے ماحول میں اگر کسی جگہ پر کوئی جراثیم کسی بیماری کا لگ بھی گیا تو بار بار دن میں وضو اور بار بار دن میں وضو کرنا یہ نور علی نور ہے۔ وضو کرنے سے دن میں 5 مرتبہ جراثیم کو دھونے کا پروسیس جاری رہتا ہے، اور ننگی جگہوں پہ جہاں لباس نہیں ہے وہ جگہ جراثیم سے محفوظ رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سارے اعضاء باہر سے دھوئے جاتے ہیں، لیکن 2 ہی سوراخ ہیں انسانی جسم کے، ایک ناک اور منہ، جس کے ذریعے جراثیم کا داخل ہونا ممکن ہے۔ ان کے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے پانی ڈال کر دھونے کا حکم دیا ہے۔ غرارہ اور ناک کی ہڈی تک گیلا کرنے کا حکم ہے کہ جہاں جراثیم کے اندر داخل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ جو شخص دن میں 5 بار غرارہ کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈال کر ہڈی کو صاف کرتا رہتا ہے تو وہ 80% ان جراثیم کے اندر داخل ہونے سے بچ جاتا ہے جن کا راستہ فقط منہ اور ناک ہے۔ اور ناک کے اندر جو بال ہیں، بسا اوقات جراثیم گرد کے ساتھ داخل ہو کر ان بالوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، تو 5 بار پانی ڈال کر اندر جمے ہوئے جراثیم کو بھی دھونے کی تلقین فرمائی، تاکہ حفظان صحت کے بہتر سے بہتر اصول وضو کی صورت میں قائم رہ سکے۔ اس کے بعد چہرے کو 3 بار دھونے کی تلقین کی، اور جب چہرہ دھویا جاتا ہے تو ٹھنڈا پانی مسلسل آنکھوں پر پڑتا ہے، اور یہ آنکھوں کے امراض کے ماہرین بہتر سمجھتے ہیں کہ بہت سی امراض ٹھنڈا پانی کا چھینٹا مارنے اور دھونے سے خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ وضو آپ کی بے شمار امراض کا از خود علاج کر دیتا ہے، جن کے پیدا ہونے کا آپ کو نہ صرف علم بلکہ احساس تک بھی نہیں ہے۔ اور یہ طہارت کے باب میں میڈیکل سائنس اور طب جدید جن تصورات کو واضح کرتی ہے، ان تصورات کو عملاً اسلام اور طب نبوی تصور طہارت میں سمو چکا ہے۔ اس کے بعد طہارت ہی کے باب میں کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تلقین کی گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ۔ ابو داود اور ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں ہے۔ اگر ہاتھ دھوئے بغیر آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ جراثیم جو آپ کے ہاتھ پر لگے ہیں وہ کھانے کے ساتھ آپ کے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کھانے کی صورت میں صحت کو نہیں بلکہ آپ بیماری کو دعوت دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تلقین کی، لیکن بعض لوگ یہ سمجھے کہ ہاتھ دھو کر انہیں تولیہ سے خشک کر لیا جائے،
اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا لا یمسح یدہ قبل الطعام بالمندیل، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر تولیہ سے نہ پوچھو، کیونکہ موادہ تولیہ کے جراثیم آپ کے منہ میں چلے جائیں گے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے۔ اور 1400 سال کے بعد نظافت و طہارت کا اصول جو آج کی طب اور میڈیکل سائنس مہیا کر رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کرم سے اتنے وسیع علم کی دولت کے مالک تھے کہ وہ بڑے سادہ اور عام فہم لفظوں میں حقائق سے حقائق بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا سو کر اٹھو تو بغیر ہاتھ دھوئے برتن میں نہ ڈالو، یہ بھی جراثیم سے بچاؤ کی ایک صورت ہے، نہ معلوم نیند میں کہاں کہاں آپ کا ہاتھ چلا گیا ہو۔ علامہ اقبال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت فرماتے ہیں جب وہ بچے تھے اور باپ کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے اللہ کے حکم کی تعمیل میں انشاءاللہ صابر پاؤ گے، اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آقائے دو جہاں کس میڈیکل کالج میں پڑھتے رہے، کس فن کی کتاب کو پڑھتے رہے۔ اللہ تو حضور کو امی کہہ رہا ہے، حضور کی تعلیم کا مبدا سر چشمہ سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں ہے۔ سو آقائے دو جہاں ان اصولوں کو جو آج مترشح ہو رہے ہیں اور منظر تحقیق پر آ رہے ہیں، جب 1400 سال پہلے کسی شخص کے بغیر بیان فرما رہے ہیں تو ہماری نگاہیں اس عظیم حق کے سامنے کیوں نہ جھکیں اور ہم یہ تسلیم کیوں نہ کر لیں کہ حضور کا ہر کہا ہوا حق تھا اور بجا تھا۔ یہ طہارت کی بات تھی۔ اب ہم ارکان اسلام اور عبادات میں سے ایک رکن عبادت نماز کو بطور مثال کوٹ کرتے ہیں۔ عبادات میں سے ایک عمل نماز کا لے لیجئے۔ نماز ارکان اسلام میں توحید و رسالت کے بعد سب سے بڑا رکن ہے، اور اللہ کے رسول نے نماز کو ایمان و کفر کے مابین حد فاصل قرار دیا۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ اس کی روحانی ایمانی برکات و سعادات اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع فقط طبی تشریح تعبیر ہے تو نماز سے بہتر مسلسل اور بکثرت ہلکی پھلکی ورزش کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو ایک دن میں ورزش اپنی چاہے ہلکی پھلکی ہو یا لیکن کثرت سے ہو، اپنی ماہیت میں ہو، اس لیے کہ وہ جو فیزیو تھیراپی کے ماہر لوگ ہیں اور ورزش کے تصور کی مہارت رکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے اس ورزش کا کوئی فائدہ نہیں جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، یا اتنی زیادہ ہو کہ انسان تھک ہی جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ورزش ریگولر ہو اور مسلسل طریقت سے کثرت سے ہو یا ہلکی پھلکی ہو جو جسم کو نقصان بھی نہ پہنچائے، اگر اس میں مدافعت رکھے تو بہتر نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذریعے اپنی عبادت کے طور پہ ہمیں وہ عمل عطا کیا جس میں ورزش کی بہتر صورت پائی جاتی ہے، اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز کو تعدیل ارکان کے ساتھ نہیں پڑھتے، کیونکہ نماز کو ڈھیلے ڈھالے طریقے سے پڑھتے ہیں، نہ روحانی فائدہ ہے، نہ طبی اور جسمانی فائدہ ہے۔ قرآن کے ارشاد اور حضور علیہ السلام کے عمل کے مطابق نماز کا جسمانی حق بھی ادا کیا جائے روحانی حق کے ساتھ، تو اس کے فوائد کہ یہ بمسلسل بکثرت ہلکی پھلکی ورزش بن جاتی ہے، اور یہ پرماننٹ پروسیس ہے آپ کے خون میں کولیسٹرول لیول کو کم رکھنے کا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کولیسٹرول وہ چربی ہے جو آپ کے شریانوں میں جم جاتی ہے اور رفتہ رفتہ ہمارے شریانوں کو تنگ کر دیتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں امراض قلب جنم لیتے ہیں، اور بہت سی امراض جنم لیتی ہیں، اور کولیسٹرول کا لیول نارمل ہوتا ہے 150 سے 250 ملی گرام تک۔ پھر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت یکایک یہ کولیسٹرول لیول ہمارے خون میں بڑھ جاتا ہے، اور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم بسیار خوری کے مریض ہوں اور کثرت کے ساتھ کھانا کھاتے رہیں اور کولیسٹرول لیول مسلسل اونچا رہے اور اس کی تحلیل کی کوئی صورت نہ ہو، تو جس طرح کھال میں گارا جم جاتا ہے اور اس راستے کو تنگ کر دیتا ہے تو پانی باہر بہہ نکلتا ہے، اسی طرح کولیسٹرول چربی
جب آپ کی شریانوں میں جم جاتی ہے اور راستہ بہاؤ کا تنگ ہو جاتا ہے تو خون کا پریشر بڑھ جاتا ہے، اس سے پھر ہارٹ اٹیک کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نالی کے ننگے ہونے سے، نالی کے تنگ ہونے سے اور بہت ساری صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ جم جائے کولیسٹرول تو جمے ہوئے کولیسٹرول کو اکھاڑ کر نکالنا بڑا مشکل کام ہے، جو قریب ممکن یا محال ہے۔ تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ کولیسٹرول کو جمنے سے پہلے تحلیل کیا جائے، اور وہ صورت فقط اللہ کا ارشاد اور حضور علیہ السلام کی ادا اور عمل ہے، جس کے بجا لانے سے کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔